اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی وہ پاک اور بابرکت ذات ہے جس نے آپ کو اور مجھے زندگی بخشی۔ اللہ نے ہم سب کو مہلت عطا کی کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو سن رہے ہیں، ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں، زندگی کی مصروفیات میں مصروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کو محبت کرنا، اللہ تعالیٰ کو تسلیم کرنا، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا ہم سب پر لازم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی تمام کل کائنات کو تخلیق کرنے والی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور ساتھ میں ارشاد فرمایا کہ میں انسان کو اشرف المخلوقات میں سے فضیلت والا بنا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تو پیدا فرما دیا، تو کیا ہم ان کی ہی اولاد ہیں؟ تو ہم پر لازم نہیں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ آج میں اور آپ، میں جو بول رہی ہوں، آپ جو سن رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہم سب کے لیے نعمت ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت خوبصورت موقع ہے جس کو ہم ایک دوسرے کو سن رہے ہیں۔ اللہ کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ہم نے جڑنا ہے۔ اللہ کو کیسے تلاش کرنا ہے، ہم نے یہ چیز سمجھنی ہے۔ ہم دنیا میں ہر چیز کی تگ و دو کرتے ہیں، ہر چیز کو تلاش کرتے ہیں، کسی نہ کسی کام میں مصروف ہیں، اپنی زندگی کو آگے اس کی دوڑ دھوپ میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ہم یہ بھول چکے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا اور آج ہم ان کی اولاد ہیں، تو ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی پیدا فرمایا اور ہم سب کو بھی پیدا فرمایا، تو ہم نے آخر واپس اللہ کے پاس کیسے جانا ہے؟ تو اللہ کی چیز ہے، اللہ کے پاس ہی واپس پلٹ جائے گی۔ تو جتنی بھی دنیا کی محبتیں ہیں، آسائشیں ہیں، سب عارضی ہیں، سب نے ختم ہو جانا ہے۔ تو ہم نے اپنے اندر اللہ تعالیٰ کو کیسے تلاش کرنا ہے؟ کیا وہ مسجد میں ملے گا، یا وہ سجدوں میں ملے گا، یا وہ ہمارے آس پاس ہے، یا کہیں چھپا ہوا ہے، یا ہمارے ساتھ موجود ہے؟ یہ اس بات کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ قریب تر ہوں۔ اب جو شہرگ ہے، ہماری سانس سے بھی زیادہ اللہ قریب ہے۔ تو آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی فضیلت کو ہم سمجھ نہیں سکتے، اللہ کی اتنی زیادہ صفات ہے، اللہ تعالیٰ کی اتنی محبتیں ہیں انسان پر کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے لیے اتنی نعمتیں بھی ہم سب کو عطا کر رہا ہے۔ اگر ہم اس کی شان میں اگر کچھ لکھنا چاہیں، ان کی صفات میں ان کے بارے میں لکھنا چاہیں، تو اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ تم 7 سمندروں کی سیاہی لے لو، اس کو سیاہی بنا لو، پوری دنیا میں جتنے بھی درخت ہیں ان کو کاٹ کر قلم بنا لو، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات کو نہیں لکھ سکتے، اللہ تعالیٰ کی صفتوں کو نہیں لکھ سکتے۔ تو کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو زندگی بخشی۔ تو سب سے بڑی بات ہے کہ ہم نے اللہ کو تلاش کیسے کرنا ہے۔ ہمارے اندر ایک امر موجود ہے جو نور ہے، جو ہمیں روح کی، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ہماری اندر کی آنکھ کھل گئی ہے۔ جو ہمارا اندر ہے نا، اس کے اندر اللہ کا امر چھپا ہوا ہے۔ ظاہری تو ہمارا جسم ہے، ہمارا وجود ہے، جس کو ہم سنوارتے ہیں، جس کو ہم پہناتے ہیں، سجاتے ہیں، اس کی نشو و نما کرتے ہیں، لیکن اصل جس کی ہم نے پرورش کرنی ہے وہ اللہ کا امر ہے۔ اس کو ہم نے تلاش کرنا ہے، اس کو ہم نے ڈھونڈنا ہے۔ کہیں ہم نے اس کو پیچھے چھپا دیا ہے، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نور جو ہے اس کو اللہ کی طرف واپس پلٹتا ہے۔ اب اگر ہم اپنے اندر اگر ہم موازنہ کریں تو ہمارے ساتھ جن موجود ہیں، ہم جسے کہا جاتا ہے، ہمارے ساتھ فرشتے کرام کاتبین موجود ہیں، ہمارے ساتھ اللہ کا امر یعنی اللہ کا نور موجود ہے، اور ہمارے ساتھ ہمارا نفس یعنی ہمارا ظاہری وجود ہے۔ اتنی ساری چیزیں ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ہم کس کی تلاش میں، کس کی دوڑ دھوپ میں لگے ہوئے ہیں؟ ہم نے اللہ کے نور کو تلاش کرنا ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، جسم جو دنیا میں ہے، ہم جو چل پھر رہے ہیں، جو کھا پی رہے ہیں، اس کو ضرورت ہے، تو ہماری روح کو بھی ضرورت ہے، اس کو بھی ہم نے سنوارنا ہے، اس کو تلاش کرنا ہے۔ اس میں ہی چھپا ہوا اللہ کا نور ہے،
کیونکہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا تو وہ ایک خالی پتلا تھا، اس میں جو شیطان یعنی ابلیس جس کو بعد میں قرار دیا گیا، وہ اس وقت اس کے اندر جاتا تھا اور اس پہ ہوا یعنی آوازیں آتی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر روح نہیں پھونکی تھی، اللہ نے اپنا امر نہیں ڈالا تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنا امر حضرت آدم علیہ السلام کے اندر منتقل کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ وہ سجدہ بظاہر آدم علیہ السلام کو نہیں، اللہ کے نور کو تھا۔ ہم سب اس مغالطے میں بیٹھے لگے ہوئے ہیں اور ہم اس بات پہ بس غور و فکر نہیں کرتے کہ آخر آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں ہوا۔ تو آپ یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نور میں سے تمام روحوں کو پہلے پیدا فرمایا، ان تمام روحوں کا اللہ تعالیٰ کی ذات کا اقرار کیا تمام روحوں نے، کیونکہ اللہ کا وہ نور تھا، اللہ کے امر سے وہ تخلیق کی گئی۔ اب یہ جو نور اللہ کا ہے، اس کو ہم نے تلاش کرنا ہے، اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کو ڈھونڈنا ہے، کیونکہ ہم دیکھا ہمارے ساتھ جن موجود ہے، ہم ذات ہے، ہمارے ساتھ فرشتے موجود ہیں، کرام کاتبین ہیں، ظاہری ہمارا جسم گوشت پوشت کا لوتھڑا ہے جس نے دنیا میں رہ کر اس کی ہم جتنی بھی نشو نما کر لیں، جتنا بھی اس کو سجا سنوار لیں، اس نے جب اس میں سے جسم میں سے روح، اللہ کا امر نکل جائے گا، روح نکل جائے گی تو یہ زمین پر ہی مٹی سے مٹی میں مل جائے گا۔ تو ہم نے اس پرورش کس کی کرنی ہے؟ اللہ کے امر کو تلاش کر کے ہم نے اپنے روح کو زندہ کرنا ہے، اللہ کو تلاش کرنا ہے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق تو آپ سب نے سماعت کر لی، اب اس کے اندر اللہ نے اپنا امر بھی ڈال دیا۔ اب جتنی بھی روحیں ہیں، کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کیا یہ جو جتنے بھی لوگ اس وقت گمراہی کی طرف چلے گئے، جو کچھ کافر ہیں، کچھ کس مذہب سے منسلک ہیں، تو کیا وہ بھی اللہ کو تسلیم کرتے ہیں؟ بالکل، تمام روحوں نے اللہ کو تسلیم کیا، وحدہ لا شریک مانا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق، ان کی پیدائش کسی عیسائی کے گھر میں، کسی یہودی کے گھر میں، کسی کافر کے گھر میں، کسی عیسائی کے گھر میں، کسی سکھ کے گھر میں، کسی مسلمان کے گھر میں کر دی۔ اب وہاں کا جو ماحول ہے اسی کا اثر اس پہ ہوگا، اور اس کے اندر اس نے رہ کر پرورش پانی ہے، اور اس کا ماحول اس کو ہی اللہ کے ساتھ اور جتنے بھی اس کے مذہب ہیں اس کے ساتھ اس کو منسوب کروائے گا۔ لیکن اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ تمہیں میں نے عقل دی، شعور دی، سمجھ دی، کیا تم تمام نشانیوں کو دیکھتے ہوئے نہیں سمجھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے پچھلی تمام قوموں کے واقعات بیان کر دیے، چھپی ہوئی نشانیاں ظاہر کر دی تاکہ انسان عقل پکڑے، شعور سے اپنا آنے والی زندگی جو ہے اس کو درست کر کے اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکے۔ تو اب ہمارا جو دنیا میں رہنے کا مقصد ہے، اس میں ہم نے اللہ کی ذات کو تلاش کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے، ان کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے ہم نے زندگی گزارنی ہے، کیونکہ اللہ قرآن پاک میں یہ بھی ساتھ میں ارشاد فرما رہا ہے، فَمَن يُطِیعِ اللَّهَ وَرَسُولِهِ کہ جس شخص نے میری اطاعت کی، گویا اس نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی۔ اطاعت سے مراد فرما برداری ہے، تو ہم نے اللہ کو بھی ماننا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ماننا ہے، تو ان دونوں میں سے کوئی بھی الگ نہیں ہے، اللہ کی ذات ہے، ہم نے اللہ کی ذات کو اپنے اندر تلاش کرنا ہے، اس کو ڈھونڈنا ہے، اس سے باتیں کرنی ہیں، اس کے ساتھ ہم نے گفتگو کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر، ہماری روحوں میں موجود ہے، ہمارے دل میں موجود ہے، ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب در ہے، تو ہم کہاں مسجدوں میں اس کو تلاش کر رہے ہیں، کہاں ہم سجدوں میں تلاش کر رہے ہیں؟ پہلے اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کو تلاش کریں، پھر اللہ تعالیٰ کو سمجھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کو مانتے ہوئے پھر اس کے سامنے اپنا ماتھا ٹیک دیں کہ اے اللہ، میں تیرے سامنے سجدہ کرنے کی، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا، تیرے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا، میں نے اپنے آپ کو تیرے در کے سامنے جھکا دیا، مجھے قبول فرما لے۔ تو آپ جب وضو کر کے جب آپ کسی مسجد میں یا کسی مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ اللہ کے در پر جا رہے ہوتے ہیں، تو ماتھا آپ نے اللہ کے در پہ ٹیکنا ہے۔ ہم نے اللہ کو تلاش اپنے وجود کے اندر ہی کرنا ہے، اور اسی سے ہم نے اپنی روح کو نور کرنا ہے، زندگیوں کو سنوارنا ہے،
اللہ تعالیٰ میری اور آپ کے لیے آسانیوں والے سبب اور معاملات فرمائے، ہمارے درجات بلند کرے، دنیا اور آخرت کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔